ایران سے معاہدہ نہ ہوا تو پہلے سے بدترین بمباری ہوگی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے امریکی افواج جنگی جہاز اور ہتھیار کے ساتھ ایران کے آس پاس رہنے کا حکم دیا۔ سوشل میڈیا پر لکھا، امریکی افواج مکمل و حقیقی معاہدے پر عمل درآمد تک اپنی پوزیشن برقرار رکھیں گے۔ ضرورت پڑی تو دشمن کے خلاف مہلک کارروائی کر سکتے ہیں۔ اگر حقیقی معاہدہ نہ ہوا تو ایسی کارروائی کریں گے جیسا کسی نے پہلے کبھی دیکھا نہ ہوگا۔ یہ بات بہت پہلے طے ہو چکی ہے کہ ایران کے پاس کوئی جوہری ہتھیار نہیں ہوں گے اور آبنائے ہرمز کھلی اور محفوظ رہے گی تاکہ بین الاقوامی تجارت متاثر نہ ہو۔ ہماری عظیم فوج تیاری اور آرام کر رہی ہے، در حقیقت اپنی اگلی فتح کی منتظر ہے۔ آبنائے ہرمز میں بارودی سرنگوں سے کیسے بچا جائے؟ پاسداران انقلاب نے نقشہ جاری کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے آبنائے ہرمز سے گزرنے کا ارادہ رکھنے والے بحری جہازوں کو مشورہ دیا ہے کہ وہ بحری حفاظت کے اصولوں پر عمل کریں اور سمندری بارودی سرنگوں سے محفوظ رہنے کے لیے متبادل راستہ اختیار کریں۔ نقشے کے مطابق بحیرہ عمان سے داخل ہونے والے بحری جہاز لاراک جزیرے کے شمال کی طرف جا سکیں گے، پھر وہاں سے خلیج فارس کی طرف اپنا سفر جاری رکھ سکیں گے۔ دوسری سمت جانے والے بحری جہاز بھی خلیج فارس سے نکلتے ہوئے جزیرہ لاراک کے جنوب سے گزر کر بحیرہ عمان کی طرف جا سکتے ہیں۔ آبنائے ہرمز میں جہازوں کی بڑی تعداد اب بھی پھنسی ہوئی ہے۔ ایرانی تسنیم نیوز ایجنسی نے بتایا، ایرانی افواج کی اجازت کے بغیر آبنائے ہرمز کے راستے آمد و رفت ممکن نہیں ہوگی۔ CNN کی رپورٹ کے مطابق پاسداران انقلاب کی جانب سے آبنائے ہرمز کی سمارٹ مینجمنٹ کی جا رہی ہے۔ پاسداران انقلاب نے کہا، آبنائے ہرمز کی سمارٹ مینجمنٹ نکات میں شامل ہے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق ٹرمپ نے بھی قبول کیا آبنائے ہرمز ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ میرین ٹریفک کے مطابق فی الحال کوئی بحری جہاز آبنائے ہرمز سے گزرتے نہیں دیکھا گیا۔ گزشتہ روز دوپہر میں 2 ایرانی اور 1 چینی آئل ٹینکر آبنائے ہرمز سے گزرے تھے، لیکن آئل ٹینکرز کے علاوہ مزید کوئی ٹینکرز آبنائے ہرمز سے نہیں گزرے۔ ایک بحری جہاز نے رات کو آبنائے ہرمز کے قریب راستہ بدلا اور واپس چلا گیا۔ وائٹ ہاؤس نے مذاکراتی ٹیم اسلام آباد بھیجنے کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان کیرولین لیوٹ نے میڈیا کو بتایا، امریکی صدر ٹرمپ ایران سے مذاکرات کے لیے ہفتے کو JD وینس کی قیادت میں ٹیم اسلام آباد بھیج رہے ہیں۔ اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر بھی شامل ہوں گے۔ آئندہ 2 ہفتے ایران کے ساتھ بامعنی مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات کا پہلا دور ہفتے 11 اپریل کی صبح اسلام آباد میں ہوگا۔ can announce that the president is dispatching his negotiating team led by the Vice President of the United States, JD Vance, Special Envoy Witkoff, and Mr. Kushner to Islamabad for talks this weekend. The first round of those talks will take place on Saturday morning local time, and we look forward to those in-person meetings. Lebanon is not part of the ceasefire. That has been relayed to all parties involved in the ceasefire. As you know, Prime Minister Netanyahu put out a statement last night in support of the ceasefire, in support of the United States' efforts, and he's also assured the president they'll continue to be a helpful partner throughout the course of the next 2 weeks. وزیر نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے ملاقات کی ہے۔ مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی، جنگ بندی کا خیر مقدم کیا گیا۔ امریکی سفیر نیٹلی بیکر نے پاکستان کے مضبوط سفارتی کردار کی تعریف کی۔ محسن نقوی نے کہا، JD وینس، اسٹیو وٹکاف اور کشنر ہمارے خصوصی مہمان ہوں گے۔ تمام غیر ملکی مہمانوں کے لیے فول پروف سیکیورٹی کا جامع پلان مرتب کر لیا ہے۔ امریکی سفیر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کے مخلصانہ کردار کو سراہا۔ سربراہ ایرانی مذاکراتی وفد باقر کالباف نے کہا ہے کہ جنگ بندی سے متعلق پہلے شک پر ہی عمل نہیں ہو رہا۔ لبنان میں اسرائیلی حملے ایران کے دیے گئے نکات کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا، مذاکرات سے پہلے ہی طے شدہ فریم ورک متاثر ہو چکا ہے۔ ایرانی اسپیکر نے ایرانی فضائی حدود میں ڈرون کا آنا کھلی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کے حق کی افزودگی سے انکار بھی معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ مذاکرات یا جنگ بندی میں ایسی صورتحال کسی طور مناسب نہیں ہے۔ امریکی نائب صدر JD وینس کہتے ہیں، لبنان جنگ بندی کا حصہ نہیں۔ جنگ بندی ختم ہوئی تو ذمہ دار ایران ہوگا۔ ایران نے آبنائے ہرمز کھولنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایران سے دوسری 10 نکاتی تجویز پر بات ہو رہی ہے۔ پہلی ردی میں گئی۔ امریکہ نے کبھی نہیں کہا لبنان جنگ بندی میں شامل ہوگا۔ ڈیل یہ ہے کہ سیز فائر ہو اور بات چیت ہو اور ہرمز کھلے۔ امریکی سینیٹ آئندہ ہفتے جنگی اختیارات محدود کرنے سے متعلق قرارداد پر ووٹنگ کرے گی۔ سینیٹر حکیم جیفریز نے کہا ہے، 2 ہفتے کی جنگ بندی ناکافی ہے۔ چاہتے ہیں فوری طور پر اجلاس بلایا جائے تاکہ مشرق وسطی میں جنگ مستقل طور پر ختم کرنے کی قرارداد پر ووٹنگ ہو سکے۔ سینیٹر چک شومر کا کہنا ہے، کوئی بھی صدر ہو جنگ میں جانے کا فیصلہ اکیلے نہیں کر سکتا۔ وقت آ گیا ہے کہ ٹرمپ کی طاقت واپس لینے کے لیے کوششیں دوبارہ شروع کی جائیں۔ قرارداد کا مقصد ایران سے جنگ روکنے اور صدر ٹرمپ کو مزید فوجی کارروائی سے قبل کانگریس سے منظوری لینے کا پابند بنانا ہے۔
ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات اور خطے کی تازہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ گفتگو میں باہمی تعلقات کے فروغ اور علاقائی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے خطے میں استحکام کے لیے مشاورت اور رابطوں کو جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق فریقین نے لبنان میں جنگ بندی کی خلاف ورزی پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ پاک سعودی وزراء خارجہ نے کہا جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد خطے میں پائیدار امن کے لیے ناگزیر ہے۔ اسحاق ڈار نے سعودی عرب کی پاکستان کی سفارتی کوششوں کی مسلسل حمایت پر اظہار تشکر کیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ اسحاق ڈار نے ازبک وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو کی ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دفتر خارجہ کے مطابق ازبک وزیر خارجہ نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کی تعریف اور امن اقدامات کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ جنگ بندی میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ خطے میں امن کے لیے کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ پاکستان اور ازبکستان نے خطے میں پائیدار امن و استحکام کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار کیا۔ اسرائیلی طیاروں نے جنوبی لبنان پر شدید بمباری کی ہے۔ 10 منٹ میں 100 سے زائد حملے کیے۔ عمارتیں اور مکانات تباہ ہو گئے۔ 275 لبنانی شہید اور 1000 سے زائد زخمی ہوئے۔ اسپتال زخمیوں سے بھر گئے۔ اس سانحے پر لبنانی وزیر اعظم نے آج یوم سوگ کا اعلان کیا ہے۔ لبنان کے تمام سرکاری ادارے بند ہیں اور قومی پرچم سرنگوں ہے۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام کا کہنا ہے اسرائیلی حملے روکنے کے لیے لبنان تمام سیاسی اور سفارتی وسائل استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے اموات کے پیمانے کو خوفناک قرار دیا ہے۔ نیتن یاہو نے ایران میں اسرائیل کی ناکامی چھپانے کے لیے لبنان محاذ کا استعمال شروع کر دیا۔ کہا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے میں لبنان شامل نہیں تھا۔ ایک بار پھر جنگ بندی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی۔ کہا اسرائیل ایران سے دوبارہ جنگ کے لیے تیار ہے۔ ہمارے مزید اہداف ہیں جنہیں معاہدے یا جنگ دوبارہ شروع کر کے حاصل کریں گے۔ ایران سے جنگ بندی میں حزب اللہ شامل نہیں۔ جنگ بندی کا اعلان ہمارے تعاون سے کیا گیا لیکن یہ جنگ بندی کا اختتام نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ انطونیو گوتریس کا کہنا ہے حملوں میں عام شہریوں کی اموات پر تشویش ہے۔ لبنان پر حملے جنگ بندی اور خطے میں پائیدار اور جامع امن کوششوں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتے ہیں۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں ہو سکتا۔ تمام فریقین فوری طور پر جنگ بندی پر عمل کریں۔ پاکستان نے لبنان کے خلاف اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسرائیلی جارحیت سے معصوم جانوں کا ضیاع اور انفراسٹرکچر کی تباہی ہوئی۔ اسرائیلی اقدامات خطے میں قیام امن کی بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسرائیلی جارحیت عالمی قوانین اور انسانی اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ عالمی برادری اسرائیلی جارحیت رکوانے کے لیے فوری اور ٹھوس اقدامات کرے۔ پاکستان مشکل وقت میں لبنان کی حکومت اور عوام کے ساتھ یکجہتی کا اعادہ کرتا ہے۔ لبنان کی خود مختاری، علاقائی سالمیت، امن و استحکام کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ برطانیہ نے امریکہ ایران جنگ بندی میں لبنان کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ برطانوی وزیر خارجہ نے کہا امریکہ ایران جنگ بندی میں لبنان کو شامل کرنا چاہیے جہاں اسرائیل نے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایران کی جانب سے آبنۂ ہرمز میں راہداری فیس کی مخالفت کی۔ زور دیا کہ آبنۂ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت ٹول فری ہونی چاہیے۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون کے ایرانی صدر پزشکیان اور امریکی صدر ٹرمپ سے رابطے۔ فرانسیسی صدر نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ میں نے آج ایرانی صدر پزشکیان اور امریکی صدر ٹرمپ سے گفتگو کی ہے۔ دونوں رہنماؤں نے کہا جنگ بندی قبول کرنا بہترین قدم ہے۔ امید ظاہر کی لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ بندی پر عمل ہوگا۔ یہ اقدام جامع مذاکرات کی راہ ہموار کرے گا۔ جنگ بندی سے مشرق وسطیٰ میں سلامتی کو یقینی بنا سکیں گے۔ کسی بھی معاہدے میں ایرانی جوہری اور میزائل پروگرام سے متعلق اقدامات کو شامل کرنا ہوگا۔ آبنۂ ہرمز میں بحری آمد و رفت سے متعلق اقدامات کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ ایسے اقدامات سے ایک مضبوط اور دیرپا امن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اقدامات میں وہ تمام فریق شامل ہوں جو اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ قطر، UAE، لبنان اور عراق کے رہنماؤں سے بھی ان معاملات پر گفتگو کی۔ فرانسیسی صدر ایمینوئل میکرون نے لبنان پر اسرائیلی حملوں کی مذمت کی ہے۔ فرانسیسی صدر نے لبنان کے صدر جوزف اون اور وزیر اعظم نواف سلام سے گفتگو میں کہا لبنان پر اسرائیلی حملے جنگ بندی کی پائیداری کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔
ان لوگوں کی تعریف نہیں کریں گے جنہوں نے دنیا کو صرف اس لیے آگ لگا دی کہ وہ بالٹی کے ساتھ دکھائی دیتے ہیں۔ اسپین کے وزیر اعظم کی امریکہ پر شدید تنقید۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا جنگ بندی اچھی ہوتی ہے اگر وہ منصفانہ اور دیرپا امن کا باعث بنے۔ وقت خوشی افراتفری، تباہی اور جانوں کے نقصان کو فراموش نہیں کر سکتی۔ انہوں نے لبنان پر اسرائیلی حملوں پر بھی تنقید کی، انہیں ناقابل برداشت اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ کہا دنیا کو اس کی مذمت کرنی چاہیے، لبنان کو جنگ بندی کا حصہ ہونا چاہیے۔ یورپی یونین اسرائیل کے ساتھ تجارت اور سیاسی تعاون کا معاہدہ معطل کر دے۔ اسرائیل کی لبنان پر وحشیانہ بمباری پر امریکی رکن کانگریس ٹرمپ انتظامیہ پر برس پڑا، لبنان پر حملے روکنے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈان بیئر نے ایکس پر لکھا، امریکہ کو فوری طور پر اسرائیل پر واضح کرنا چاہیے کہ لبنان پر حملے بند ہوئے بغیر نہ جنگ بندی ہو سکتی ہے اور نہ ہی معاہدہ۔ امریکی عوام چاہتے ہیں جنگ ختم ہو اور بیروت پر بمباری امن کا راستہ نہیں ہے۔ رکن کانگریس سارا جیکب نے لکھا، 10 منٹ میں 200 سے زیادہ افراد شہید اور 1000 سے زائد کو زخمی کیا گیا۔ رابرٹ گارشیا نے لکھا، نتن یاہو بے رحمی سے بیروت پر بم برسا رہا ہے، یہ جنگ اب ختم ہونی چاہیے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے برطانوی وزیر اعظم کی جدہ میں ملاقات ہوئی۔ برطانوی وزیر اعظم کے اسٹارمر نے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ برطانوی وزیر اعظم آفس کے مطابق برطانوی وزیر اعظم نے جنگ بندی کو پائیدار امن میں تبدیل کرنے پر زور دیا۔ آپ نے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کی اہمیت، شپنگ کی حفاظت کے لیے عملی اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ برطانوی وزیر اعظم نے سعودی عرب کی جانب سے برطانوی شہریوں کے تحفظ پر شکریہ ادا کیا۔ برطانیہ نے اسکائی سائبر ڈیفنس سسٹم کی تعیناتی، سعودی عرب کی حمایت کے عزم کا اظہار کیا۔ دفاعی صنعت میں تعاون بڑھانے، طویل مدتی سلامتی مضبوط کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ تجارت اور سرمایہ کاری کے تعلقات کو فروغ دینے کی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کرانے پر کینیڈین وزیر اعظم نے بھی پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ مارک کارنی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا، موجودہ پیش رفت مثبت ہے، جس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کے شکر گزار ہیں۔ کینیڈا تمام پیش رفت کی حمایت کرتا ہے اور چاہتا ہے خطے میں امن قائم ہو۔ We should recognize the positive developments in the last few hours. I'd like to thank the Prime Minister of Pakistan, the President of the United States, the leaders of Iran for establishing this 2-week ceasefire. More needs to be done. There's lots of tricky issues, as we know, and when we say peace, we mean peace in the region, including Lebanon. مودی پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہتا تھا لیکن دنیا میں خود تنہا ہو گیا۔ بی بی سی کے مطابق بھارت نے پاکستان کی ثالثی کو نظر انداز کر کے خود کو سفارتی طور پر مزید کمزور کیا۔ عالمی بحران میں پاکستان مضبوط ثالث جبکہ بھارت غیر مؤثر رہا۔ پاکستان نے امریکہ، ایران اور چین کا بھرپور اعتماد حاصل کر لیا ہے۔ جہاں دنیا بھر کے رہنما پاکستان کو سراہتے ہیں، بھارتی حکومت مکمل خاموش ہے۔ بھارتی میڈیا اور تجزیہ کار بھی پاکستان کے کردار کو تسلیم کرنے لگے۔ بھارتی اپوزیشن جماعتیں، صحافی اور تجزیہ کار پاکستان کے سفارتی کردار کی تعریف کر رہے ہیں۔ بھارتی کانگریس رہنما راشد علوی نے کہا، جو پاکستان نے کر دکھایا وہ بھارت کو کرنا چاہیے تھا۔ جب مودی اسرائیل کو فادر لینڈ کہتے ہیں تو جنگ بندی کے لیے کیسے بات کرتے؟ سابق بھارتی سیکرٹری خارجہ نوپا مینن راؤ نے کہا، پاکستان کی سفارتی اہمیت کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ بھارتی تجزیہ کار اشوک سوائن نے کہا، جنگ بندی ایران کی فتح اور پاکستان کے لیے باعث اعزاز ہے۔ جے شنکر چاہے کچھ بھی کہے مگر کسی کے پاس پاکستان جیسا اعزاز نہیں۔ ابھینیو سنگھ نے کہا، پاکستان کے امریکہ، چین، روس، خلیجی ممالک اور ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ امریکہ اور ایران میں جنگ بندی کے بعد آج تہران میں تازہ ترین کیا صورتحال ہے اور پاکستانی کوششوں پر ایرانی عوام کے کیا تاثرات ہیں، بتا رہے ہیں انقلاب اسکوائر تہران سے نمائندہ AIY ڈاکٹر حسن رضا نقوی۔ جی حسن رضا، آگاہ کیجیے گا۔ میں تہران کے انقلاب اسکوائر کے اوپر موجود ہوں۔ لوگ یہاں پہ اکٹھے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان مذاکرات کو تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ دشمن نے دیکھتے ہیں کہ اس نے لبنان کے اندر جو جنگ بندی تھی اس کا بھی اسرائیل نے جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ حملہ بھی کیا ہے وہاں پہ، اور لوگ جو ہے وہ پاکستان کا بھی یہاں پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ پاکستان میں اس اہم کردار ادا کیا ہے اور مذاکراتی عمل میں یہ تقاضا کر رہے ہیں کہ جو بھی جنگ بندی کی مخالفت کرے یا خلاف ورزی کرے اس کے خلاف پاکستان کو چاہیے کہ وہ فوری طور پہ جو ہے وہ ایکشن لے۔ امریکہ میں پاکستانی سفیر رضوان سعید شیخ نے کہا ہے، پاکستان نے ہمیشہ مثبت سفارتکاری کو اولین ترجیح دی ہے۔ کامیاب جنگ بندی اور مذاکرات کا اعلان سفارتی کوششوں کا نتیجہ ہے۔ امریکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو میں سفیر پاکستان نے کہا، سعودی عرب، ترکی، قطر اور چین کی مشترکہ کاوشوں سے جنگ بندی ہوئی۔ ملک کی اعلیٰ قیادت نے بھی سفارتی کوششوں میں براہ راست کردار ادا کیا۔ امید ہے ہماری مخلصانہ کوششیں خطے کے لیے نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔
Definitely, Pakistan has a long-standing relationship with the Gulf countries. We have more than 5.5 million strength of our diaspora in the GCC region only. So they were all along consulted at the commensurate levels with the counterparts from the Pakistani side. Pakistan is just a facilitator, and we are trying to do it in all earnest and in all faithfulness. Hopefully this high stake, high impact process will be a high yield process as well. अमेरिकी सदर ट्रंप बाज नेटो मुल्कों को सजा देने पर गौर कर रहा है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है ऐसे मुल्कों से अमेरिकी फौज को निकाल लिया जाएगा जो ईरान जंग में गैर मुआवन रहे। अमेरिकी फौजियों को इन ममालिक में तैनात किया जाएगा जो इस जंग में हिमायत कर रहे हैं। स्पेन या जर्मनी में अमेरिकी अड्डे बंद करना मंसूबे में शामिल हो सकता है। SFJ की जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और JD वेंस को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद कर दिया गया। सिख फॉर जस्टिस ने 2027 के नोबेल अमन इनाम के लिए नॉर्वे की कमेटी को नामजदगी जमा करा दी। नामजदगी अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी में कलीदी किरदार अदा करने पर मबनी है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कमांड डिप्लोमेसी के जरिए वाशिंगटन और तेहरान में राबता कराया। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा जो अक़वाम मुत्तहिदा न कर सकी वो फील्ड मार्शल ने बराह रास्त मुदाखलत से कर दिखाया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को आइंदा सदी के लिए अमन के लिए निजात दहिंदा याद रखा जाएगा। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने जंगबंदी के लिए अहम सियासी फैसले किए। फील्ड मार्शल की नामजदगी बड़े मुसल्लह तसादुम को रोकने और आलमी सलामती मुस्तहकम करने पर की गई। पाकिस्तान की मुदाखलत से जंग का फैलता हुआ खतरा टला और इलाकाई इस्तेहकाम पैदा हुआ। SFJ ने पाकिस्तान और अमेरिका से खालिस्तान मामले पर भी यही मॉडल अपनाने का मुतालबा किया। कहा भारत के ज़ेरे कब्जा पंजाब एक टेकिंग टाइम बन चुका है। मोदी हुकूमत सिखों को दबाने के लिए मावरे अदालत कत्ल कर रही है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन अल्लामा ताहिर अशरफी का कहना है वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से मुज़ाकरात हो रहे हैं। अमेरिका और ईरान को मेज़ पर लाने में पाकिस्तान को सऊदी ताउन हासिल है। लेबनान में जारी खून रेज़ी को सिर्फ मुस्लिम इत्तेहाद से ही रोका जा सकता है। यूनियत को एक बार फिर शिकस्त हुई है और अल-अक्सा के दरवाजे खुले हैं। हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर, मियां शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने मिलकर सहयूनियत के उस मंसूबे को समझा और मुज़ाकराती अमल की तरफ आगे बढ़े। हतमी मामला जंगबंदी के पाकिस्तान की तरफ से कदम ब कदम आगे बढ़ा गया। अब जो कुछ लबनान में हो रहा है सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम उम्मा का वहदत और इत्तेहाद ही इसे नाकाम बना सकता है। पाकिस्तान उलमा काउंसिल की तरफ से अपील करता हूँ फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, जनाब शहबाज शरीफ साहब, अल-अक्सा कश्मीर के मजलूम, लबनान के मजलूम, इस उम्मत के मजलूम आपकी तरफ देख रहे हैं। मकबूजा बैतुल मक़दस में मुक़द्दस मकामात खुल गए हैं। इसराइल के ऐलान के बाद मस्जिद अक्सा 40 दिन बाद आज खोल दी गई है। नमाजियों की बड़ी तादाद इबादत के लिए मस्जिद अक्सा पहुंची। इसराइली पुलिस का कहना है नई सिक्योरिटी हिदायत के तहत मुक़द्दस मकामात को खोला गया है। पुराने शहर और अतराफ में सैकड़ों एहलकार और बॉर्डर गार्ड्स तैनात किए गए हैं। इसराइल ने गजा पर ड्रोन हमला करके अल जजीरा के सहाफ़ी मोहम्मद शाह को शहीद कर दिया। रशाद स्ट्रीट पर सहाफ़ी की गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाया गया। हमले के बाद गाड़ी में खौफनाक आग भड़क उठी। अरब मीडिया ने रिपोर्ट में इसराइली इक़दाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन और इक़दार की सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया। अक्टूबर 2023 से अब तक गाज़ा में शहीद होने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ियों की तादाद 262 हो गई है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है। लंदन ब्रेंट खाम तेल की कीमत में 2.54% इजाफा हुआ, जिससे कीमत $97.12 फी बैरल पर हो गई। इसी तरह वेस्ट टेक्सास खाम तेल 3.41% बढ़कर $97.63 फी बैरल पर आ गया। गैर मुल्की मीडिया का कहना है मशरिक़ वस्ता में कशीदगी की वजह से खाम तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। एशियन स्टॉक मार्केट्स में आज मंदी है। टोक्यो निकाई इंडेक्स में 0.5%, जनूबी कोरिया के कॉस्पे इंडेक्स में 1.4%, चीन के शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स में 0.6% की कमी हुई। हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.8% कम हुआ। मुंबई स्टॉक का सेंसेक इंडेक्स 0.9%, जबकि निफ्टी 50 इंडेक्स 0.7% नीचे ट्रेड कर रहा है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक दिन की जबरदस्त तेजी के बाद आज फिर मंदी से आगाज हुआ। मार्केट खुलते ही 3818 पॉइंट्स तक कमी देखी गई। करेक्शन के बाद 69 पॉइंट्स इजाफे से इंडेक्स 1,65,880 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। वक्त एक ब्रेक का साथ रहिए।
رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک، اور ساتھ میں یار بھی گائیڈنس کے لیے بس 5 منٹس میں اپنا اکاؤنٹ اوپن کریں، فنڈ ٹرانسفر ہو یا کوئی بھی بل پیمنٹ کسٹمر سپورٹ کے ساتھ. تو ابھی ڈاؤن لوڈ کرو رقمی اسلامک ڈیجیٹل بینک ایپ. جو تم چاہو. گولڈن پرل میکس لائٹ مینس فیس واش، گہرائی میں جا کر ڈرٹ اور آئل ریموو کریں. گولڈن پرل میکس لائٹ مینس فیس واش، لیٹ یور فیس گلو. چاہے بیبی جیسا بھی موو کرے، لیکیج کی نو ٹینشن. نئے مولفکس پینٹس ہیں لیک پروف، 50 مختلف بیبی پوزیشنز پر. کیسا ہے پھر؟ کمفرٹیبل ہے نا؟ اتنا کمفرٹیبل جیسے مدرز ہگ. مولفکس ایبسولوٹ کوالٹی، ٹرائی ایبسولوٹلی. واہ، پہاڑوں میں چپلی کباب. عالیہ، پہاڑ دل کی سنتے، بول کے تو دیکھو. ارے کلو مسوڑوں میں درد ہے کوئی حل؟ کولگیٹ ہربل نیچرل ہے. لونگ، نیم، یوکلپٹس اور پودینے والا کولگیٹ ہربل دانت مسوڑے صحت مند بنائے. کولگیٹ ہربل مضبوط دانت، صحت مند مسوڑے نیچرلی. New Peak Cream Smile Triple Chocolate Donut. ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ سندھ نے ناصر شاہ، ضیاء الانجار اور جام اکرام پر مشتمل خصوصی کمیٹی قائم کر دی. کمیٹی گل پلازہ کی تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ لے کر سفارشات وزیر اعلیٰ کو پیش کرے گی. وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت گل پلازہ آتش زدگی کی تحقیقاتی رپورٹ کا جائزہ اجلاس ہوا. مراد علی شاہ نے جوڈیشل کمیشن کی تحقیقاتی رپورٹ اور محنت کو سراہا. عمارتوں کی حفاظت کے لیے سندھ بھر میں وسیع اصلاحات اور فائر سیفٹی آڈٹ لازمی قرار دینے کی ہدایت کی. کہا گل پلازہ کے باہر تجاوزات اور تعمیراتی کام نے امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ ڈالی. عمارتوں سے تجاوزات ختم اور ایمرجنسی رسائی کو فوری بہتر بنایا جائے. لوگوں کی جان و مال کا تحفظ حکومت کی اولین ذمہ داری ہے. حفاظتی قوانین پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.